الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم درس مثنوی معنوی شریف کا آغاز کر رہے ہیں۔ مختلف ادوار میں مولانا روم کی اس شورا آفاق تصنیف کے بعد سے آج تک علماء صوفیہ شیوخ اپنے اپنے حلقہ ارادت میں اس مثنوی شریف کا درس دیتے رہے۔ ہر دور میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت رہی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اہل طریقت نے خاص طور سے اس کے دروس کا اہتمام کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ مثنوی کیا چیز ہے؟ کیوں اس کو اہمیت حاصل ہے؟ اس پر اظہار خیال کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مثنوی لکھنے والی شخصیت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کریں۔ آج کا یہ ہمارا پہلا اجتماع، پہلا درس، پہلی نشست، اس میں ہم مولانا روم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد مثنوی جو لکھی گئی ہے، کن حالات میں لکھی گئی اور اس کی کیا غرض و غایت ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم مثنوی کا درس باضابطہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ مولانا روم کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے۔ آپ کا اصل نام محمد تھا، اور جلال الدین آپ کی کنیت نہیں بلکہ اب لقب کہتے ہیں، لقب تھا جلال الدین، محمد جلال الدین یا جلال الدین محمد۔ مختلف طریقوں سے نام لکھا گیا ہے، کیونکہ عام طور پہ لقب کا ذکر پہلے ہوتا ہے عرب میں، تو پہلے جلال الدین محمد بھی لکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستانی جو طریقہ کار ہے اس میں محمد پہلے لکھا جاتا ہے اور لقب بعد میں لکھا جاتا ہے۔ محمد جلال الدین یہ آپ کا نام تھا۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد ہی تھا، آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہی تھا۔ جیسے ہمارے پاس بھی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر خاندان میں سارے لوگوں کا نام ہی محمد ہوتا ہے، اب اس کے آگے کچھ اور لگا لیتے ہیں، اصل نام تو محمد ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین۔ آپ کے والد کا نام محمد اور لقب بہاؤالدین، اور آپ کے دادا کا نام محمد بن حسین، پھر آپ کے پردادا کا نام حسین بن احمد، اس طریقے سے ان کے والد احمد بن قاسم، پھر ان کے والد قاسم بن مسیب، پھر ان کے والد مسیب بن عبداللہ، پھر ان کے والد عبداللہ بن عبد الرحمن، اور پھر ان کے والد عبد الرحمن بن ابو بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں بہت مشہور ہوئیں۔ سب سے بڑے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر، اور دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر، 2 صاحبزادے، اور 2 صاحبزادیاں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت اسماء۔ تو آپ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کی اولاد میں محمد جلال الدین رومی پیدا ہوئے۔ آپ کو دنیا بھر میں بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ آج آپ کی عظمت اور آپ کے علم اور آپ کے عرفان اور آپ کے فلسفے، اس کے پوری دنیا کی ہر قوم کے لوگ گواہ ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ
مسلمانوں سے زیادہ مولانا روم کی قدر کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ آج اونیا جائیے جہاں آپ کا مزار اقدس واقع ہے، یہاں پر زائرین میں آپ کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم نظر آتے ہیں۔ آج دنیا مولانا روم کو مانتی ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک سال کو مولانا روم کے نام سے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا۔ اتنی بڑی ہستی ہے۔ آپ کی پیدائش افغانستان کے شہر بلخ میں ہوئی۔ یہ جو بلخ کا علاقہ ہے یہ افغانستان سے ازبکستان کی سرحد کی طرف آتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ نئی جو حد بندی ہے اس کے اندر ایک ترکمانستان بھی بیچ میں آ گیا۔ پہلے سلطنتیں الگ تھیں، جیسے جیسے وقت گزرتے جاتا ہے سلطنت کے حدود بھی بدلتے جاتے ہیں۔ تو ہم پرانے حساب سے بات کریں گے اس زمانے میں کیا تھا۔ تو افغانستان سے بالکل نارتھ ویسٹ میں ایک شہر تھا، افغانستان کے نارتھ ویسٹ میں، جو مزار شریف ایک مشہور شہر ہے، آپ جانتے ہیں افغانستان میں، مزار شریف سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چھوٹا سا شہر تھا جس کو بلخ کہا جاتا تھا، ازبکستان کی سرحد، اور اب تو ترکمانستان اور ازبکستان کے پاس میں قریب میں۔ اس کا پرانا نام بخترا تھا، بلخ کا پرانا نام بخترا تھا۔ تو یہ وہاں پر بلخ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ایک حکومت وہاں پر جو قائم تھی، سلطنت خوارزمی تھا جو وہاں پر حکومت قائم تھی افغانستان کے بلخ کے علاقے میں۔ حضرت جلال الدین رومی خود ایک بلند پایہ عالم اور ان کے والد حضرت محمد بہاؤالدین یہ بھی اپنے وقت کے جید ترین علماء میں شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے دادا محمد بن حسین آپ کا شمار بھی اپنے وقت کے جید ترین علماء میں تھا۔ تو آپ دیکھیے یہ پورا خاندان ہی اہل علم کا خاندان رہا ہے۔ اور محمد بن حسین جو تھے جلال الدین رومی کے دادا، ان کا تعلق شاہی گھرانے سے بھی تھا۔ یہ جو خوارزمی جو سلطنت تھی، اس سلطنت کے آپ داماد بھی تھے، لیکن آپ نے وہ سلطنت اور اس کے کر و فر اور اس کی لگژری جو تھی اس کو آپ نے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ علم اور فضل کی طرف ہی اپنی توجہ رکھی، اور اسی میں آپ کو دلچسپی تھی، اور اپنے اولاد کی تربیت بھی آپ نے اسی انداز سے کی۔ تو یہ جو سلطان خوارزم تھا جو اس زمانے میں وہاں پر حکمران تھا بلخ میں، اس کی سلطنت بڑی وسیع تھی۔ ایسا نہیں کہ خالی بلخ کے علاقے میں اس کی حکومت تھی، بلخ تو پائے تخت تھا، کیپٹل تھا، لیکن اس کی جو حکومت تھی سلطان خوارزم شاہ کی، وہ بہت پھیلی ہوئی تھی، ایران تک پھیلی ہوئی تھی، سینٹرل ایشیا پورا اس کے احاطے میں تھا، یہاں تک کہ چائنا کے بھی کچھ علاقے کاشغر وغیرہ وہ بھی اس کی حکومت میں آتے تھے، عراق بھی سلطان خوارزم شاہ کی حکومت میں آتا تھا۔ تو آپ نے ان کے دادا نے، جلال الدین رومی کے دادا نے اپنے اولاد کی، جلال الدین رومی کے والد کی پرورش بھی علمی انداز سے کی، اور وہ بہت بلند پایہ عالم بنے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، بہت بڑے صوفی، یہاں تک کہ ان کی جو شہرت تھی، ان کے علم و فضل کی شہرت، وہ دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، ایران سے بھی، خراسان وغیرہ سے، دور دراز سے آپ کے پاس فتوے لے کے لوگ آیا کرتے تھے، اتنا علمی ان کا وجاہت اور اتنا دبدبا تھا۔ دوسرے ممالک میں بھی آپ کا ایک معمول تھا، اور وہ معمول کے مطابق آپ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت بہاؤالدین بلخی، جلال الدین رومی کے والد ماجد کا۔ ہر روز صبح سے لے کر دوپہر تک آپ کا ایک شیڈیول تھا، جیسے کہ بڑے لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے۔ اب جن کی زندگی پردے کی کشتی کی طرح چلی جاتی ہے، ان کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، وہ بس ایسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔
ان کے ٹائم مینجمنٹ فالو کیا کرتے تھے. تو صبح سے لے کے دوپہر تک ان کا معمول تھا کہ وہ درس و تدریس میں وقت گزارتے. جو علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے ان کو علم کی پیاس بجھاتے، یہ ان کا معمول تھا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ ایک الگ قسم کے لوگوں کی نشست کیا کرتے تھے، جو علم سے ہٹ کے، جو باطنی علوم کے پیاسے ہوتے تھے، جو طریقت کے، تصوف کے سمندر میں غوطہ لگانے کے خواہش مند ہوتے. اسرار و معارف، حقائق، سلوک، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھایا کرتے تھے. اب دیکھیے آپ، ظاہری علوم متداولہ اس کا ایک الگ وقت، اور جو باطنی علوم ہے اس کے لیے ایک الگ وقت مقرر فرماتے. اور یہ دونوں ظاہر بات ہے، یہ اہل علم کی مجلسیں ہوا کرتی تھی. عام آدمی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور عام آدمی کے لیے یہ کام کی مجلسیں تھی بھی نہیں. تو عام آدمی کے لیے آپ نے الگ 2 دن مقرر کر رکھے تھے، پیر اور جمعے کے دن عام لوگوں کے لیے وقف تھا. اس میں عمومی قسم کی واضح و نصیحت فرماتے، موٹی موٹی باتیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتی وہ باتیں بیان فرماتے. ورنہ یہ اہل علم کی مجلس میں کافی علمی باتیں ہوا کرتی تھی. تو آپ کا یہ جو طریقہ کار تھا، جس انداز سے آپ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرتے اور ان کی الگ الگ محفلیں منعقد کرتے. باطنی علوم کے پیاسوں کو ظاہری علوم میں دلچسپی نہیں ہوتی. جو ظاہری علوم والے ہیں ان کو باطنی علوم والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب جو بالکل علوم سے ہی واقف نہیں ہے، عام قسم کی مخلوق ہے، عام قسم کے مسلمان ہیں، جن کو علم کی گہرائیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو تو صرف معمولی باتیں واضح و نصیحت کی کرنی پڑتی، تو ان کے لیے الگ سے محفل منعقد کرتے، ان کو ضروری دین کی باتیں بتانے کے لیے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی شہرت بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی، لوگ دیوانے اور گرویدہ ہونا شروع ہو گئے. ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ واضح و نصیحت کی محفلیں منعقد کرتے تو ہزاروں کا اجتماع ہو جاتا، جوق در جوق لوگ آتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی وہ عظمت، وہ مقام ڈال دیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر امام رازی جو بہت بڑے فلسفی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اکثر محافل میں. اور یہی زمانہ نجم الدین کبریٰ کا زمانہ بھی تھا، وہ بھی بہت بڑے جید علماء میں ان کا شمار تھا. بہرحال یہ جو دور تھا، یہ علم و فن، فضل اور علم کی بہتات کا دور تھا. بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے اس دور میں. لیکن آپ کے والد حضرت بہاؤالدین محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو علمی مقام تھا، علمی جو وجاہت تھی، وہ بہت مشہور تھی، اور لوگ دیوانہ وار ان کی محافلوں میں آیا کرتے اور اکتساب فیض کیا کرتے تھے. اب یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے آپ، جب اہل علم کے پاس لوگوں کا اتنا کثیر اجتماع ہونے لگتا ہے تو حکومت وقت جو سیاست دانوں کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. اب ان کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگتی ہے. پھر لوگ تو ان کی طرف جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے. حالانکہ آپ اپنے والد کے ننیال کے حساب سے دیکھا جائے تو وہی شاہی خاندان سے تعلق تھا کسی نہ کسی طرح سے آپ کا. اور وہ جو سلطان تھا، سلطان خوارزم شاہ، آپ کا بھی بہت بڑا، آپ کے علم و فضل کا بھی بہت بڑا فین تھا. تو اکثر وہ خود بھی، بادشاہ بھی خود بھی آپ کے محفل میں آیا کرتا تھا، آپ سے عقیدت رکھتا تھا. لیکن تب حکومت کی جب بات آتی ہے، اقتدار کی جب بات آتی ہے، تو اچھے عقیدت مندوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. ان کو اپنی حکومت، ان کو اپنا اقتدار، ان کو اپنی کرسی جب ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک دن ہوا کیا، جب وہ آیا آپ کی محفل میں اور دیکھا اس نے کہ یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے اور لوگ دیوانہ وار آپ کا درس سن رہے ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، پریشان ہو گیا. کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن اس نے کیا کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے کسی کے ذریعے بھیجا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خود لا کر دینے لگا. وہ آیا، آ کے حضرت بہاؤالدین کو اپنے خزانے کی چابیاں حضرت بہاؤالدین کے حوالے کی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی سارے رعایا کو تو آپ نے کھینچ لیا، اب بچ گیا ہے ایک خزانہ، وہ بھی آپ ہی رکھ لیجئے.
میں کیا کروں؟ وہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے. جب میرے لوگوں کو آپ نے اتنا اپنی طرف کھینچ لیا ہے تو خزانہ بھی میرے پاس کیوں رہے؟ وہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے. اس کا یہ انداز بادشاہ کا دیکھ کر، اس کی یہ گھبراہٹ، ناگواری کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت بہاؤالدین نے اس سے کہا کہ نہیں، تمہارے خزانے سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے تمہاری سلطنت کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، میں ہی بلخ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. میں تمہاری سلطنت پہ کوئی قبضہ وغیرہ کرنا نہیں چاہتا. لوگوں کو میں کھینچ نہیں رہا ہوں، لوگ خود آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، لوگ خود آ رہے ہیں. اب میں آنے والوں کو روک تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اگر تم کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرے پاس اس طرح لوگوں کا جمع ہونا تمہارے لیے ناگواری کا باعث بن رہا ہے تو میں ٹھیک ہے، میں بلخ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، چلا گیا چابیاں واپس لے کر. لیکن بعد میں آ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کہہ دیا تھا، آپ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب ہم جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو فیصلہ پورا کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے، معاملات میں آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے اور آگے بڑھ جائیے. تو آپ نے اسی اتباع میں فرمایا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب جو ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اب میں اپنے فیصلے سے واپس نہیں آ سکتا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بلخ سے چلا جاؤں گا. تو جیسے ہی آپ نے بلخ چھوڑنے کا اعلان فرمایا، آپ نے سلطان سے اتنا کہا کہ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو، میں صرف 1 جمعے کا خطاب کرنا چاہتا ہوں، 1 جمعہ پڑھا لوں گا، 1 جمعے کا بیان کر لوں گا لوگوں سے، اس کے بعد نکل جاؤں گا. آپ نے غالباً جمعے کے اپنے بیان میں یہ اعلان فرما دیا کہ میں بلخ چھوڑ کر جانے والا ہوں. بس جیسے ہی یہ اعلان ہوا، لوگوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر لیا. عام آدمی تو عام آدمی ہیں، اس دور کے جتنے جید علماء مشائخ اس دور کے وہاں پر موجود تھے، سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب بلخ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک علم کی جماعت بلخ سے خالی ہونے جا رہی تھی. بتایا جاتا ہے کہ 300 کے قریب اکابرین، عام آدمی تو چھوڑ دیجئے، 300 کے قریب اکابرین مشائخ علماء اور صوفیہ کی جماعت نے آپ کے ساتھ بلخ چھوڑ دیا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بلخ سے نکلے تو اس وقت آپ کا اور آپ کے والد کا جمع کردہ جو علمی سرمایہ تھا کتابوں کا، جیسے 300 اکابرین آپ کے ساتھ بلخ چھوڑ کر جا رہے تھے، ویسے ہی ان 300 اکابرین کے ساتھ 300 اونٹ بھی تھے جس میں کتابیں لادی جا رہی تھیں. آپ کے ساتھ جو کتابیں تھیں لائبریری میں آپ کی، 300 اونٹ اس کو لگے بھر کر لے کے جانے کے لیے. تو یہ واقعہ ہے 610 ہجری. اس وقت حضرت جلال الدین رومی کی عمر شریف 4 سے 6 سال کے آس پاس بتائی جاتی ہے جب آپ اپنے والد کے ساتھ بلخ سے نکلے. وہاں سے آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ بلخ افغانستان میں رہا کرتے تھے، وہاں سے پھر ایران کے شہر زنجان، وہاں کچھ دن قیام فرمایا، پھر اس کے بعد عراق کے شہر میں بغداد میں بھی کچھ دن قیام فرمایا. بغداد میں جو قیام کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں. جیسے کہ پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ بڑے بڑے شہروں کو فصیلیں ہوا کرتی تھیں اور دروازے ہوتے تھے شہروں کے. تو ویسی بغداد بھی ایک بڑا شہر تھا، وہاں پر بھی فصیل تھی اور دروازے تھے. دروازے
ضرورت کے تحت کھلتے اور شہر میں جانے کے لیے دروازے بند ہوتے. جیسے اب ہمارے پاس آج کل جو شہریں ہیں وہاں پر دروازوں کا فصیلوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جس شہر میں آپ جیسا چاہے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا، دروازوں سے ہو کر شہر میں داخل ہونا پڑتا تھا. تو وہاں کا جو بغداد کا اس وقت کا جو حکمران تھا اس کی، اور یہاں بلخ کا جو حکمران تھا خوارزم شاہ، اس کی 36 کا آنکڑا تھا دونوں کے درمیان. جیسے ہمارے پاس انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہے ویسا معاملہ تھا. جیسے ہی بغداد کے اس حکمران کو پتہ چلا کہ بلخ سے کچھ لوگ بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، اس نے فوری حکم دے کر دروازے بند کروا دیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں کا جاسوس آ گیا ہو ایک عالم کی شکل میں. جاسوسوں سے بہت ڈرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ یہ اقتدار والے حکمران. آپ نے دروازے بند کروا دیے. لیکن وہاں کے حکمران کے بہت خاص آدمی تھے حضرت بابا شہاب الدین سہروردی. حضرت بابا شہاب الدین سہروردی وہ سہروردی سلسلہ کے بانی ہیں، جن کا وہ مقام ہے روحانیت میں کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بغداد کے شہر کی حکومت سپرد کر دی تھی. آپ باطنی طور پر بغداد کے حکمران ہیں. آپ بادشاہ کے بہت قریبی آدمی ہوا کرتے تھے. آپ کو جیسے پتہ چلا کہ بلخ سے ایک قافلہ آیا ہے اور اس کو دروازے پر روک دیا گیا ہے، تو آپ وہاں پہنچے، معاملے کا جائزہ لیا اور پھر جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ کوئی جاسوس نہیں ہے، یہ اہل علم ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے. تو پھر حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر ان کے لیے دروازہ کھولا گیا. پھر آپ لوگ بغداد شہر میں داخل ہوئے. اب حضرت بابا شہاب الدین سہروردی اتنی بڑی شخصیت ہیں، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا روم کے والد ماجد کے ساتھ حضرت بابا شہاب الدین سہروردی کی جو ملاقات کا جو انداز تھا اس نے سارے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا. حضرت بابا شہاب الدین سہروردی نے مولانا روم کے والد سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا سر ان کے پیٹ پہ جھکا دیا. اتنی بڑی عزت دے کر ان کو بغداد میں استقبال کیا. اتنی بڑی شخصیت تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ دن آپ بغداد میں رہے، لیکن پھر وہاں سے آپ اپنے سفر، کیونکہ ابھی سفر جاری تھا، مختلف شہروں میں قیام کر رہے تھے، ابھی کوئی ایک مستقل ٹھکانہ ابھی بنا نہیں تھا. بغداد سے پھر نکل پڑے. پھر وہاں سے نیشاپور پہنچے، دمشق پہنچے. نیشاپور تو خیر ترکی میں ہے اور دمشق سیریا میں ہے، شام میں ہے. مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے نیشاپور کی جو روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اطلاع ملی کہ بہاؤالدین بلخی تشریف لائے ہیں. تو حضرت فرید الدین عطار بہت بڑے، یہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں. عطاری جو کہتے ہیں یہ سلسلہ ہے، عطاری سلسلہ بھی اس کے بانی ہیں. بہت بڑی تصوف کی اور علم و عرفان کی ہستی گزرے ہیں. آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ چونکہ مولانا جلال الدین رومی بھی چھوٹے بچے کی شکل میں موجود تھے، آپ نے ان کی پیشانی پہ ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور ان کے والد صاحب کو اطلاع دی اور کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، ایک جوہر ہے، ایک ہیرا ہے. اس کی اچھی طریقے سے پرورش اور حفاظت کیجیے. اور پھر آپ نے ان کے والد کو اپنی لکھی ہوئی ایک مثنوی ہے، حضرت عطار کی لکھی ہوئی ایک مثنوی ہے، اسرار نامہ اس کا نام ہے، آپ نے اس کا ایک نسخہ حضرت بہاؤالدین بلخی کی خدمت میں پیش کیا تحفے کے طور پر. ایک اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جب دمشق پہنچے، یہ شام سیریا کا شہر ہے، وہاں پر آپ کی ملاقات شیخ محی الدین ابن العربی سے ہوئی. ابن العربی کوئی ایک مقام پر رہتے نہیں تھے،
وہ سیر و سیاحت میں زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے. کبھی قونیہ میں رہتے، کبھی نشاپور چلے جاتے، کبھی مختلف علاقوں کی سرحدوں پہ رہتے. کوئی ایک مستقل ان کا ٹھکانہ نہیں تھا. تو وہاں پر جب آپ دمشق پہنچے، سیریا کے شہر، تو وہاں پر اتفاق سے آپ کی ملاقات حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ جلال الدین رومی کی عمر 10 سے 11 سال کے آس پاس میں تھی، کیونکہ یہ جو سفر ہو رہا تھا یہ چند دنوں کا سفر نہیں تھا، ایک طویل سفر، سالوں کا سفر چل رہا تھا. کئی وقت کسی شہر میں قیام ہو رہا ہے، 2 سال وہاں ٹھہر گئے، 4 سال وہاں ٹھہر گئے، اس طرح سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہو کے جب جانے لگے دونوں باپ بیٹے، تو سامنے والد تھے، پیچھے بیٹے تھے. اب 10-11 سال کے بیٹے تھے، سامنے والد چل رہے ہیں، والد کے پیچھے بیٹا چل رہا ہے. تو دیکھا غور سے دونوں باپ بیٹے کو. والد کے علم و فضل کے تو سبھی قائل تھے، وہ بھی جانتے تھے. آپ نے ایک کامنٹ کیا باپ بیٹے کو دیکھ کر، حضرت ابن العربی نے ان کے والد کو فرمایا کہ یہ دریا ہے علم کا. والد کے بارے میں کہا کہ یہ علم کا دریا ہے، اور فرمایا کہ اور علم کا سمندر پیچھے جا رہا ہے. علم کے دریا کے پیچھے سمندر جا رہا ہے. یعنی یہ بڑے لوگوں نے پہلے ہی یہ ساری چیزیں غور کرنا شروع کر دی تھی. ان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس طرح سے آپ لوگ سفر کرتے اپنے مستقل ٹھکانے کی بھی تلاش میں ہی تھے کہ سلجوق سلطنت کے حکمران سلطان علاؤالدین کیقوباد، ان کو پتہ چلا کہ ایسا ایک بڑے اکابرین کا ایک قافلہ ہے جو مختلف شہروں میں قیام کرتا ہوا آ رہا ہے، ترکی میں بھی آیا ہے. تو سلطان کے علاؤالدین اس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے پہنچا خود سے، اور ملاقات کی حضرت بہاؤالدین بلخی سے، اور ان سے درخواست کی کہ آپ ادھر ادھر نہیں، اپنا مستقل ٹھکانہ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ قونیہ میں ہی آ جائیں. میں آپ کو وہاں رہنے کے لیے گھر بناؤں گا، آپ کی خانقاہ تعمیر کروں گا، مدرسہ تعمیر کروں گا. آپ مستقل طور پر یہیں پر ہی سکونت اختیار کر لیں. اور ان کا جو سلطان علاؤالدین کیقوباد کا جو طرز عمل تھا وہ حضرت بہاؤالدین بلخی کو پسند آیا. وہ استقبال کے لیے سلطان علاؤالدین نے حضرت بہاؤالدین بلخی کے استقبال کے لیے روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ گیا تھا، اور وہ بھی ننگے پاؤں استقبال کرنے کے لیے، ادب دکھانے کے لیے. بادشاہ وقت چپل اتار کے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا، اور آپ گھوڑے پہ آگے بڑھ رہے تھے، سلطان بازو پیدل چل رہا تھا. وہ علمی مقام تھا حضرت بہاؤالدین بلخی کا. اس وقت بیان کیا جاتا ہے مولانا روم کی عمر 17 سے 19 سال کے درمیان تھی. بعض روایتیں 17 بولتی ہیں، بعض روایتیں 19 سال بولتی ہیں. بہرحال 17 اور 19 کے آس پاس میں تھی. ابھی آپ علم حاصل کرنے کی کے مرحلے میں تھے. پھر آپ نے قونیہ میں ہی قیام کیا، وہاں پر آپ کا لوگوں کا درس تدریس جاری ہو گیا. پھر 18 ربیع الاخر کو 628 ہجری، مولانا روم کی پیدائش 604 ہجری کی ہے، اور یہ واقعہ 628 ہجری، 24 سال جب ان کے والد حضرت بہاؤالدین بلخی کا وصال ہوا قونیہ میں، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت مولانا کی عمر 24 سال تھی. مولانا جلال الدین رومی کی پیدائش کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ 1207 عیسوی کی ہے. میں نے ہجری کا بتا رہا تھا نا، عیسوی کے حساب سے 1207 بنتا ہے. 1207 میں آپ پیدا ہوئے، اور 1273 میں آپ کا وصال ہوا. یہ آپ کی عمر شریف. اب آپ کے والد بہاؤالدین کو جب محسوس ہو گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کی مزید تعلیم و تربیت کے لیے، آپ چاہتے تھے کہ یہ بیٹا اور علم حاصل کرے اور بڑے مقام پر پہنچے. ایک برہان الدین محقق نامی ایک عالم کو بطور عطالیق
استاد جن کی سرپرستی، جن کی نگرانی میں یہ اپنے اور علوم حاصل کریں، ان کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد پھر مولانا روم کی تعلیم تربیت 24 سال کے بعد بھی برہان الدین محقق کے تربیت میں ان کی نگرانی میں جاری رہی۔ روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ 1 سال تک آپ وہیں پر قونیا میں رہے، اس کے بعد پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے 629 ہجری میں 25 سال کی عمر میں پھر شام چلے گئے، سیریا۔ وہاں پر دمشق، حلب اور مختلف شہروں میں مختلف بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم کے کافی بڑے مقام پر پہنچ چکے۔ علوم متداولہ، ظاہری علوم، اس میں تو آپ نے بڑا کمال حاصل کر لیا۔ اور اس زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ظاہری علوم میں مولانا جلال الدین رومی سے بڑا اس وقت کوئی عالم دین نہیں تھا، اور آپ کو خود کو اس بات کا احساس تھا کہ اس وقت میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اب طریقت میں، چونکہ آپ طریقت کے میدان کے شہ سوار ہیں، طریقت میں یہ احساس بھی ایک برا سمجھا جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے اس احساس کو بھی نکالنا چاہیے تاکہ ان کو پوری طریقے سے پاک صاف کیا جائے۔ ادھر قونیا میں ایک بزرگ تھے، شیخ بابا کمال الدین جندی، یہ بہت بڑی ہستی تھے۔ ان کے ایک مرید تھے جن کا نام دنیا میں بہت مشہور ہے، حضرت شمس الدین تبریزی۔ آپ کو حضرت بابا کمال الدین جندی نے تیار کر کے بہت بڑی ہستی بنا دیا تھا، روحانیت کے بہت عظیم مقام پر آپ کو پہنچایا تھا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ تم اپنی جو میراث ہے جو میں نے تم کو دی ہے یہ دوسروں کی طرف منتقل کرو۔ تو حضرت شمس الدین تبریزی دنیا میں تلاش کرتے تھے کہ میں یہ اپنی میراث جو ظاہری اور باطنی علوم پر مشتمل ہے وہ کسی کو دوں، لیکن کوئی ملتا نہیں تھا اس کا متحمل۔ ڈیزرونگ بھی تو ہونا چاہیے کوئی، میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، کوئی ڈیزرونگ ملے تو میں اس کو منتقل کروں، کوئی ملتا نہیں تھا۔ اور آپ کی جو نگاہ تھی ڈیزرونگ کو دیکھنے کی وہ بہت اونچی تھی، جس کو بھی اس میں آپ فٹ کر کے دیکھتے وہ قابل نہیں لگتا۔ اور آپ نے آخر میں طے کر لیا، پیری مریدی، کیونکہ آپ خود بھی مرید تھے اور آپ کو بھی اجازت تھی مرید بنانے کی، تو آپ نے طے کر لیا کہ اب میں اسی کو مرید بناؤں گا جو مجھے ڈیزرونگ لگے گا۔ آپ کا ایک سوچنے کا انداز یہ تھا کہ 10 20 50 ہزار 2000 3000 5000 مریدین نہیں، مجھے ایک ہی مرید چاہیے، مگر وہ ڈیزرونگ ہو، جو میرے اندر ہے میں اس کو منتقل کر سکوں، ویسا ہونا چاہیے۔ بہت تلاش کی، کوئی ملتا نہیں تھا۔ آخر میں خود آپ کے شیخ، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود آپ کے شیخ سے آپ نے یہ مسئلہ رکھا کہ میں اس کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ملتا نہیں ہے۔ تو آپ کے شیخ بابا کمال الدین جندی نے اشارہ دیا کہ قونیا جاؤ، وہاں پر ایک بندہ تمہیں ملے گا جو دل سوختہ ہے، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کو یہ چیزیں منتقل کرو۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، اب یہ چیز میں کسی اور کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا مرید دے دے جس کے سینے میں یہ ساری چیزیں اتار سکوں۔ تو اس وقت ان کو باطنی طور پر اشارہ ہوا کہ قونیا جاؤ، وہاں پر جلال الدین نام کا ایک بندہ ہے، وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے، تم اس کو۔ تو آپ اب دیکھیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرید پیر کی تلاش میں نکلتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، پیر مرید کی تلاش میں نکل رہا ہے۔ کیا پیر ہوگا، کیا مرید ہوگا، کیا ہوگا۔ وہ نکلتے نکلتے قونیا پہنچے۔ جب قونیا پہنچے تو دیکھا کہ ایک حوض ہے، حوض کے کنارے مولانا رومی اپنے طلباء کو درس دے رہے ہیں، پاس میں کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، ایک ایک کتاب نکلتے جاتے ہیں اور درس دیتے جاتے ہیں۔ بہت بڑا اجتماع ہے شاگردوں کا، آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، علمی فیض۔
اور حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حلیہ ان کا اس وقت بالکل ایک گاؤں والوں کی طرح کا حلیہ تھا، ہاتھ میں لکڑی، ایک بوڑھا آدمی دیہاتی ولیجر ٹائپ کا آ کے ان کے درس کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے. مولانا رومی اپنا درس دے رہے ہیں، اب ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں، کون دیہاتی آ گیا ہے پتہ نہیں، ٹھہرا ہوا ٹھہرنے دو. درس جب آپ کا ختم ہوا، ختم ہوتے ہی حضرت شمس الدین تبریزی آگے بڑھے، پڑھ کر پوچھنے لگے ان کی کتابوں کی طرف بتا کر، یہ کیا ہے؟ یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ ڈھیر کاہے کا ہے؟ تو حضرت جلال الدین رومی نے کہا، ای آن چیز است کہ تو ندانی، یہ وہ چیز ہے جو ہے بڑے تو نہیں جانتا، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا. میں تو علم کے بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہوں، تجھ جیسے آدمی کا کیا واسطہ ان کتابوں سے؟ یہ تو اہل علم کا کام ہے. کیونکہ وہ بالکل حلیہ بدلے ہوئے تھے، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا حضرت شمس تبریزی. تو آپ نے کیا کہا؟ ای آن چیز است کہ تو ندانی، یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا. آپ آگے بڑھے اور ساری کتابیں اٹھا کر حوض میں پھینک دی. اب کتابیں آج کے دور کی کتابیں نہیں ہیں، کتابیں باہر نکالے پھر سکھا لیے پھر صحیح ہو جائے. ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، پہلے تو پرنٹنگ مشینز وغیرہ تھے نہیں، کتابیں ساری ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور وہ بھی بال پین نہیں، انک ڈبا ڈبا کر لکھی ہوئی کتابیں. پانی میں جب گر جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پوری کی پوری کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دی. اب ہو گئے جلال الدین رومی پریشان، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تجھ کو قدر نہیں، کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہم کو تو قدر تھی، اتنا بڑا خزانہ پانی میں ڈال دیا. تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا یہ کتابیں اتنی قیمتی ہیں کہ تم اتنا افسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنی قیمتی ہے. ٹھیک ہے، سیدھا پانی میں اترے اور ساری کتابیں باہر نکال لی. اب جب کتابیں باہر آئیں تو کتابوں کی حالت یہ تھی کہ ایک کتاب کے ایک ورق پر بھی پانی نہیں گرا تھا، بلکہ بعض کتابوں میں تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی دھول جمی ہوئی تھی، ایسا جھٹکے تو دھول نکل رہی تھی، پانی میں سے باہر نکالی گئی کتابیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت جلال الدین رومی چھکتے میں آ گئے. آگے بڑھ کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ای چیز. تو آپ نے جواب دیا، ای آن چیز است کہ تو ندانی، یہ وہ چیز ہے کہ تم نہیں جانتے. ایک اور اس سلسلے میں ایک روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ اسی طرح سے آپ بیٹھے تھے، حضرت شمس تبریزی آئے، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ قال ہے. آپ نے جواب دیا کہ یہ قال ہے. قال کہتے ہیں منہ سے کہیں بھی بات، یعنی ظاہری علم سے مراد ہے. قیل و قال کہتے ہیں ظاہری علم، یہ قال ہے. تو بس یہ کہنا تھا کہ کتابوں کو آگ لگ گئی. جیسے کتابوں کو آگ لگی، جلال الدین رومی پریشان ہو کر حضرت شمس تبریزی کی طرف دیکھنے لگے. دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت شمس تبریزی نے جواب دیا یہ حال ہے. اب یہ حال جو اندر کے علم کو کہتے ہیں، ایک قیل و قال ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے. اب دیکھیے قیل و قال اور حال کو میں نے ایک شعر میں بٹھایا ہے عیب و نقص سے پر قیل و قال کی دنیا. جو قیل و قال کی دنیا ہوتی ہے اس کے اندر عیب اور کمی بھی ہوتی ہے، ظاہری علم ہے عیب و نقص سے پر قیل و قال کی دنیا، ہے حسن حال کی دنیا کمال کی دنیا. جو حال کی دنیا ہوتی ہے وہ بڑے کمال کی دنیا ہوتی ہے. تو اب یہاں پر قال اور حال کے درمیان کا مقابلہ شروع ہوا. قال ہار گیا، حال جیت گیا. اب جیسے ہی یہ منظر آپ نے دیکھا، جلال الدین رومی نے سمجھ میں آ گیا کہ میرا جو بھرم ہے، زوم ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اب میرے پلے کا کوئی نہیں ہے، اب یہ میرا بھرم ٹوٹ گیا ہے. اب یہ چیز جو میں نے حاصل کی ہے، اب یہ کافی نہیں ہے میرے لیے، اب وہ حاصل کرنا ہے جو میں نے حاصل نہیں کیا ہے. بس یہ طے کیا اور اپنا حلقہ درس ختم کر دیا. آج کے بعد میں کسی کو نہیں پڑھاؤں گا. یہاں تک کہ فتویٰ نویسی بھی بند کر دی، فتوے دینا بھی بند کر دیا.
اب میں صاحب حال بنوں گا. اب تک میں صاحب قال تھا، اب میں صاحب حال بنوں گا. تو وہاں سے آپ حضرت شمس تبریزی کی صحبت میں آ گئے، ان کی تربیت میں آ گئے، وہاں سے آپ صاحب حال بنے. اسی لیے فرماتے ہیں ایک مقام پر، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ روم کا باشندہ رومی اس وقت تک یہ مقام پر نہیں پہنچتا، مولوی نہ بنتا، جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی اس کو نہ ملتی. اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ ملتی تو آج مجھے یہ مقام نہیں ملتا. صاحب حال بن گئے بہت ہی کم وقت میں. جب آپ نے دیکھا کہ میں صاحب حال بن چکا ہوں تو اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ اب دوسروں کو بھی صاحب حال بنانا ہے، کیونکہ اب یہ تو حضرت شمس تبریزی نے تو ان کو ایک اکیلے مرید کو تیار کیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ اکیلا مرید اب ہزاروں کو ایسا بنائے، صاحب حال بنائے. میرے پیر نے تو میرا ایک کا انتخاب کیا ہے، اب یہ میرے پیر کے فیضان کو آگے بڑھانا ہے، تو اب مجھے دنیا کو صاحب حال بنانے کی طرف کوشش کرنی ہے. تو سارے دنیا کو صاحب حال بنانے کے لیے آپ نے مثنوی تحریر فرمانی، جس کا درس آج ہم شروع کر رہے ہیں. اگر اس مثنوی کو دلچسپی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سن کر اس کو اپنے دل میں اتارا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو پھر صاحب حال بننے کے امکانات ہیں. یہ ہے مثنوی مولانا روم. اس میں آپ دیکھیں گے جو باتیں مولانا روم نے بیان کی ہیں وہ یوں تو پوری روحانیت کی باتیں ہیں، حال کی باتیں ہیں، لیکن اس کو جس انداز سے سمجھایا ہے، مختلف دنیا کی چیزوں کو مثالیں دیتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہوئے، حکایتیں بیان کرتے ہوئے، تاکہ انسان ایسا علم جو اس کے سمجھ سے باہر ہے وہ سمجھنے میں اس کی مدد کرے. دنیاوی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے، ایک ایک چیز کی مثال دیتے ہوئے، حکایت بیان کرتے ہوئے آپ نے پوری مثنوی تصنیف فرمائی. آج یوں تو ہم اسی پر مولانا روم کے تذکرے پر ہی اکتفا کرنے والے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کم سے کم پہلا جو شعر ہے اس کا، کیونکہ آج صبح سے میری زبان پہ وہی شعر جاری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ شعر بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں. پہلا شعر مثنوی کا پہلا شعر، پہلا بیت ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو پہلے ذہن میں رکھیے. انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اب یہ جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، بدن انسانی کے ساتھ، انسانی بدن کے ساتھ جس عالم میں رہ رہے ہیں، اس عالم کو کہتے ہیں عالم شہادت. عالم شہادت اس کا نام ہے. اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں، اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، اس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں. یہ کون سا عالم ہے؟ عالم ناسوت. ہم جو عالم میں اس وقت ہیں، پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک جہاں رہیں گے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. یہاں کی اپنے کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ اختیارات ہیں، کچھ یہ ساری چیزیں، یہاں کی جو ساری چیزیں اس کے اندر لاگو ہوتی ہیں، اور جسم کے ساتھ ہی رہتا ہے. عالم ناسوت میں رہنے کے لیے روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے. بغیر جسم کے روح اس عالم ناسوت میں نہیں رہ سکتی. روح کو عالم ناسوت میں رہنا ہے تو جسم کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. یہاں کا طریقہ ہے. لیکن اس عالم میں آنے سے پہلے ہم جو عالم میں تھے وہ کون سے عالم میں تھے؟ عالم ارواح. اس کو عام زبان میں عالم ارواح ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے عالم ملکوت. عالم ملکوت، عالم امر، عالم غیب، مختلف نام ہیں اس کے. لیکن جو زیادہ تصوف میں جو، جیسے کہ میں عالم ناسوت اس عالم کا نام ہے، اسی طریقے سے اس عالم کا نام عالم ملکوت ہے. اب عالم ملکوت میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کب تخلیق کیا، کتنے ہزاروں صدیوں سال پہلے کی بات ہے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جب ہماری روح کی تخلیق ہوئی تب سے لے کے اس عالم ناسوت میں آنے تک ہم جس عالم میں رہے
وہ عالم ملکوت ہے. وہ دنیا الگ ہی دنیا ہے، وہاں پر جسم نہیں ہوتا. ہم تھے. اب اس عالم ملکوت سے بہت ہی پاس میں ایک اور عالم ہے جس میں روحوں کو جانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن وہاں کی آوازیں وہ سنتے ہیں، وہاں کی انوار و تجلیات سے وہ فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. وہ کون سا عالم ہے؟ جو عالم ملکوت سے متصل ہے، لگا ہوا ہے، جہاں پہ معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انوار ہوتے ہیں. وہ ہے عالم جبروت، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسما کی تجلیات ہوتی ہیں، صفات، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلیات ہوتی ہیں، نورانیت، لطافت، طہارت، سب کچھ اس عالم میں ہے. ایک تو یہ اس تجلیات سے استفادہ کرتی ہے روح، اس عالم سے آنے والے انوار سے. پھر خود عالم ارواح، عالم ملکوت کی اپنی ایک خصوصیت یہ ہے، وہاں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے. بس روح ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی انوار سے فیضیاب ہو رہی ہے، اس میں لطف اندوز ہو رہی ہے. صدیوں 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 سال، اللہ تعالیٰ کو معلوم کتنا عرصہ گزرا ہماری روح کی تخلیق کے بعد. وہیں رہتی تھی روح، عالم ارواح. پھر یہ تو عالم ارواح سے متصل والا عالم جو عالم جبروت ہے. اب اس عالم جبروت سے متصل ایک اور عالم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، مخلوق کا گزر نہیں ہے یہاں پر اس عالم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات ہیں وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات جس عالم میں ہیں وہ عالم لاہوت ہے. عالم لاہوت سے متصل عالم جبروت ہے. عالم جبروت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی اور اس کے اسما کی تجلیات ہوتے ہیں. عالم جمع بھی بولتے اس کو، ایک اور ایک نام ہے. نورانیت، لطافت، طہارت. وہاں پر فرشتوں کا بھی گزر ہے، وہاں تک تو ہے. عالم لاہوت میں نہیں ہے لیکن عالم جبروت تک تو ہے. تو فرشتے وہاں جاتے ہیں، پھر عالم ارواح میں آتے ہیں. آپ کو اس عالم ارواح میں فرشتوں کی سنگت نصیب ہے، جو مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی نورانیت کی دنیا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے ایک دم دور، نفس کی خباثتوں سے بالکل پاک. وہ دور میں رہ کے، وہ عالم میں رہ کے آئے ہوئے ہیں آپ. اب لا کر آپ کو اس عالم میں چھوڑ دیا گیا جو کہ گندا عالم ہے، گھٹیا قسم کا عالم ہے، جس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے دنیا. دنیا کا مطلب ہے گھٹیا. یہاں پہ لا کر چھوڑ دیا گیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے، آنے والے کو اس عالم کا پتہ نہیں ہے، بھول گیا ہے سب، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی زندگی ہماری اصلی زندگی ہے. لیکن جس کو یاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے اس عالم کی، وہ تو اس دنیا میں بے چین ہے، وہ سکون میں نہیں ہے اس دنیا میں. وہ جدائی کے آنسو رو رہا ہے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، اتنا اچھا دور مجھ سے چھین لیا گیا، اتنا اچھا عالم مجھ سے چھین لیا گیا. میں کتنے مزے میں تھا وہاں پر، کتنے آرام میں تھا، کیا کیا سہولتیں میسر تھیں. یہاں کیا ہے، ایک دوسرے کی دشمنیاں، حسد، جلن، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، تکبر، خون ریزی، جتنی گندگیاں، جتنی خرابیاں ہیں سب اس عالم میں ناسوت میں ہیں، اور ہم کو لا کے اس عالم میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو جو اس عالم کی کیفیات کو جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی کیفیات سے واقف کرا دیا ہے، یاد دلا دیا ہے، وہ اس عالم میں کبھی خوش نہیں ہے. جو اس عالم کو بھلا بیٹھے ہیں وہ لوگ اس عالم کو اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں اور پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے. یہی عالم کی چیزیں حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جس کو معلوم ہے وہ اس دنیا میں خوش نہیں، وہ تو رو رہا ہے. قیدی کی زندگی بنا دی گئی ہے. یہ کیا ہے، کہاں آ گیا میں، مجھے لا کر یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اتنے گندے عالم میں مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، کب جاؤں پھر میں واپس اپنے مقام کو. یہ جدائی ہے، جدائیاں ہیں، ایک جدائی نہیں، جدائیاں ہیں. کن کن چیزوں سے دور ہو گیا میں، فرشتوں کی سنگت سے دور ہو گیا میں، اللہ تعالیٰ کے انوار اور اس کے برکات، جتنی جتنی نعمتیں وہاں پر تھیں سب سے دور ہو گیا.
تو آپ اس کیفیت کو ایک بانسری سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے ایک بانسری ہوتی ہے نا، لکڑی سے بنائی جاتی ہے، فلوٹ بجتی ہے، تو وہ بھی کبھی کسی جھاڑ کی تھی. جھاڑ کا ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جس کو نکال کر اس کو بانسری بنائی گئی. اب اس میں سے آواز آ رہی ہے. اور دیکھیں آپ، بانسری کی آواز بڑی درد بھری ہوتی ہے. تو مولانا روم انسان کی روح کو بانسری سے تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ جس طرح بانسری رو رہی ہے، ویسی ایک انسان جو اس عالم سے جدا ہو کر یہاں پر آیا ہے وہ بھی رو رہا ہے. ہائے ہائے میں کہاں آ گیا. اب جو پہلا شعر ہے دیکھیے آپ، بشنو از نہ چوں حکایت می کند، بشنو از نہ چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند. بانسری سے سنو وہ کیا کہانی بیان کرتی ہے. سننا ہے نا تو بانسری سے سنو کیا کہانی بیان کرتی ہے. وز جدائی ہا شکایت می کند، اور کن جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے. جو درد بھرا دل ہے وہ بانسری کی اس کیفیت کو سمجھ کے اس کے اثرات اپنے دل پر لیتا ہے. جو درد بھرا دل نہیں ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو کیا کہتی ہے بانسری، کیا رونا روتی ہے، کیا آوازاری کرتی ہے. انسان کی روح بھی اسی طرح ہے، وہ آوازاری کر رہی ہے کہ ہائے ہائے مجھے کہاں لا کے چھوڑ دیا گیا، کس دنیا میں آ گیا. دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں، کیونکہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو جیل خانہ ہے. تو یہ جو درد بھری جو کیفیت آپ کے اشعار میں ملتی ہے، یہ دلوں کو حال کا علم فراہم کرتی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس مثنوی کے درس کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مثنوی کے اسرار و رموز سے واقف ہوں اور اس سے ہمارا دل، ہماری روح، ہمارا نفس پاکیزہ بنے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.